اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فہم قرآن کے ڈے 71 میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ الحمدللہ سورہ قصص کی آیت نمبر 32 تک ہم لوگوں نے ختم کیا تھا، اور ابھی آج ہم آیت نمبر 33 سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال رب انی قتلت منهم نفسا فأخاف ان يقتلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے آقا، میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ تو اب یہاں پر ہم جو لاسٹ پریویس کلاس میں دیکھے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس جا رہے تھے مدین سے ایجپٹ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہی نبوت اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اس کی حکمت بھی ہم دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت موسیٰ علیہ السلام کو مدین کی واپسی میں کیوں عطا کی، جبکہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو فرعون کے دربار میں جب انہوں پل رہے تھے، بڑے ہو رہے تھے، جب ان کی وہاں پر پرورش ہو رہی تھی، تو وہیں پر اللہ تعالیٰ مدین کو جانے سے پہلے ہی نبوت اللہ تعالیٰ دے سکتے تھے، پر اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کا معاملہ نہیں کیا، بلکہ اس کے اندر اللہ کی بہت بڑی حکمت تھی، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو واپسی میں دیا۔ تو اس کی جو حکمت تھی، اس کا جو ریزن تھا، آپ کو لاسٹ کلاس کی ریکارڈنگ سن کر آپ جو ہے اس کے اندر سے معلوم کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم اب آگے دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت دیے تو اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام بولے کہ اللہ تعالیٰ میں تو ایک آدمی کو قتل کر چکا ہوں، تو میں اپنے جو ہے جان کے بارے میں ڈرتا ہوں، اور میرے بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے۔ تو اب یہ دو چیزیں بتائیں، ایک تو ان کو اپنے جو ہے جان کا ڈر ہے، دوسرا ان کی جو کمزوری ہے تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ذکر کرے، اور بولے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں جو ہے مدد چاہیے، کس سے؟ اپنے بھائی کے ذریعے سے، کیونکہ انہوں زیادہ اچھے سے جو ہے بات کر سکتے ہیں، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دے تاکہ وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ تو اب یہاں پر جو ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بات کرنے کی اچھی صلاحیت دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہاں پر انہوں دعا کر رہے کہ ہارون علیہ السلام کو اچھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی صلاحیت اللہ کی طرف سے ان کو تھی۔ تو اب یہاں پر انہوں بول رہے کہ ان کو میرے ساتھ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءً، کہ ان کو جو ہے میرے ساتھ ایز اے سپورٹر بھیجیے۔ ردءً جو ہے یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے تو ردآ ایکچولی وہ سپورٹنگ جو ہے دیوار کو کہتے ہیں جس کی بنا پر کوئی دوسری چیز جو ہے کھڑی ہوئی ہے، یعنی کہ اگر آپ کو کوئی چیز کھڑی کرنا ہے تو اب آپ کوئی دیوار کا ساتھ دیتے، یا پھر جو ہے پلانکس جس طریقے سے لگاتے نا، سمجھے کہ جو لکڑی کے جو ڈنڈے ہوتے ہیں تو اس کو ایز اے سپورٹ کے طور پہ آپ دیتے ہیں کوئی چیز کو قائم کرنے کے لیے، تو یہ جو سپورٹنگ وال یا جو پلانکس استعمال ہوتے ہیں اس کو ردآ کہتے ہیں۔ ردآ کا مطلب کیا؟ مددگار، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام بول رہے کہ ہارون علیہ السلام کو میرا سپورٹر کے طور پہ جو ہے اللہ تعالیٰ بھیج دیجئے، اور وہ لوگ جو ہے مجھے جھٹلائیں گے، مجھے اس کا ڈر ہے۔ تو فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرے ہاتھ کو مضبوط کریں گے، یعنی کہ تم کو جو ہے سپورٹ کریں گے، اور کس کے؟ تمہارے بھائی کے ذریعے سے، اور تم دونوں کو ایسی سطوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر جو ہے ایسا جو ہے ان کے چہرے پر وہ ڈر یا وہ پاور جو ہے اللہ تعالیٰ عطا کریں گے کہ کوئی ان کے اوپر جو ہے ہاتھ نہیں ڈال سکے گا۔ سلطانن اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ایک جو ہے خاص پاور جو ہے اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ اب دیکھیے کہ ہوا بھی یہی نا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے تو چاہے تو فرعون وقت کا بادشاہ اور اتنا جابر کہ جو ہے معصوم بچوں کو پکڑ کر قتل کرنے والا، چاہے تو وہ
موسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچا سکتا تھا، پر ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو روک دیا تھا. اور پھر جیسا جادوگروں کو بھی جو ہے اس نے دھمکی دی، جادوگروں کو ہو سکتا کہ اس نے قتل بھی کروایا، پر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. یعنی کہ وہ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ ڈالنے سے روک دیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے بہت بڑی مدد تھی، اور یہ مدد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے رسولوں کے ساتھ، اپنے جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے ہوئے دین کے جو دائی ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی یہ خاص مدد ہوتی ہے. ہماری نشانیوں کے ذریعے سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروں کا ہی ہوگا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بشارت بھی دے دیے گارنٹی کے ساتھ. پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر پہنچا، کیا تھی کھلی نشانیاں بتائیے؟ ایک تو جو عصا تھا وہ سانپ میں جو ہے اژدہا میں تبدیل ہو جاتا تھا، اور پھر ید بیضا، ٹھیک ہے، ہاتھ جو ہے چمکتا ہوا نکلتا تھا. تو کھلی نشانیاں لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو ہے. تو اب یہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام یہ لے کر آئے تو انہوں کیا بول کر انکار کرے فرعون اور اس کے جو ہے درباریاں کہ یہ تو جو ہے بناوٹی جادو ہے، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا سے. کون سی باتیں؟ جو موسیٰ علیہ السلام توحید کی جو باتیں بتا رہے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی جو باتیں بتا رہے ہیں، تو وہ جو ہے انہوں بتا رہے کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کے زمانے میں یہ کبھی سنی ہی نہیں، ایسا تو ہم کبھی اس سے پہلے تو سنے نہیں. تو مطلب ان کا یہ تھا کہ یہ صحیح کیسے ہو سکتا کہ یہ ایک اللہ کی عبادت کرو، تمام معبودوں کو جو ہے جھٹلا دو، تمام معبودوں کو جو ہے توڑ دو، اور صرف ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے بنو، ایک اللہ سے مانگنے والے بنو، ایک اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے بنو، اسی سے جو ہے اپنی امیدیں وابستہ رکھو. ایسی باتیں تو ہم اپنے باپ دادا سے کبھی سنے نہیں. ہمارے باپ دادا سے تو ہم جو ہے اپنے بزرگوں کے بارے میں یا اپنے معبودوں کے بارے میں صرف یہی سنے کہ ان سے مانگنا چاہیے، ان کے سامنے جھکنا چاہیے، وہی تمہارے کو جو ہے خوشی دے سکتے، ان کا دامن پکڑنے سے ہی تمہاری جو ہے کامیابی ہے. ہم تو یہی سنے اپنے باپ دادا سے. تو اب یہ کیا نئی بات جو ہے یہ رسول لے کر آئے ہوئے ہیں توحید کی بات؟ تو انہوں یہ بتا رہے کہ یہ کیسے صحیح ہو سکتا، ہم تو کبھی یہ بات نہیں سنے. دیکھیے کہ اب یہ جو سینٹنس ہے کیا یہ سنا ہوا ہے ہمارے کو بھی؟ ہم بھی جب جو ہے توحید کی بات، ایک اللہ کو ماننے کی بات، صرف اللہ کا دامن پکڑنے کی بات، صرف اللہ تعالیٰ سے امیدیں اور جو ہے دعا کرنے کی بات جب ہم کرتے ہیں تو ہم کو بھی جو ہے یہی جواب ملتا ہے کہ یہ کیا جو ہے نیا طریقہ لے کر آئے ہوئے ہیں، یہ تو کبھی ہم اپنے فور فادر سے نہیں سنے. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ فرعونی جواب ہے، یہ ہم کو اس طریقے کا جواب نہیں دینے کا ہے، بلکہ قرآن اور حدیث میں اگر ہو سکتا کئی ایسی باتیں ہیں جو نہیں ہیں. دیکھیے ہماری خاصیت کیا ہونے کا ہے کہ قرآن اور حدیث سے کوئی بات ہم کو مل جائے، یہ سورسز سے اگر ہم کو کوئی بات مل جائے تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ ہم یہ بات سوچیں کہ ہماری سوسائٹی میں تو یہ نہیں ہوتا، ہمارے خاندان میں تو نہیں ہوتا، یا ہمارے باپ دادا نے ایسا نہیں کیا. یہ ہمارا جو ہے جواب نہیں ہونا چاہیے. ہمارے کو بس اس کے سامنے جو ہے جھک جانا چاہیے، یہ ہمارا کردار ہونا ہے، اور ہم کو یہ فرعونی طریقہ نہیں اپنانا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے. تو اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کیا بولے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خوب جانتا ہے کہ میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ جو ہے صحیح بات ہے، اور پھر اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخر انجام کس کا اچھا ہونا ہے. حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. یعنی کہ جو جادوگر جو جادو اگر لے کر آئے ہوئے ہیں تو وہ جو ہے کبھی فلاح نہیں پا سکتے. یا پھر جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے جادو لے کر آئے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جادوگر تو ظالم ہوتے ہیں اور وہ کبھی فلاح نہیں پانے والے ہیں. اور فرعون نے کہا، اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کسی خدا کو نہیں جانتا. تو اب یہاں پر کیا بولا فرعون؟ کیا بولا کہ یا ایھا الملأ، کہ اے میرے درباریوں، ما علمتو، میں نہیں جانتا، لکم من الہ غیری، میرے علاوہ تمہارے لیے کوئی الہ. اب دیکھیے کہ یہاں پر جو ورڈ الہ کا آ گیا، اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرنے کا ہے کہ یہ جو الہ کا جو ورڈ ہے، الہ کا مطلب کیا ہے بتائیے آپ؟ کون جواب دیتے صحیح دیکھیں گے. چلیے بتائیے الہ کی کیا معنی ہے؟ ویری گڈ. اطاعت، عبادت، اللہ تعالیٰ کی جس کی عبادت کی جائے، معبود.
اوکے فرسٹ جو ہے اطاعت والا جواب کون دیے تھے بھائی؟ سما فاطمہ. اوکے تو یہاں پر دیکھیے کہ اطاعت اور فرما برداری، ویری گڈ. ربیہ خانم، جویریہ نازنین، محبت میں اطاعت، ویری گڈ. ثنا، ویری گڈ. نصیبہ مریم، ویری گڈ. تو یہاں پر دیکھیے کہ جو ہے الہ کے مطلب ہم دیکھے تھے کہ ایک تو معبود دیکھے تھے اپن، رائٹ؟ ایک معبود ہو گیا. دوسرا کیا ہے؟ جس کی اطاعت کی جاتی ہے اور جس سے محبت کی جاتی ہے. تو یہ دونوں بھی چیزیں. اب یہاں پر دیکھیے کہ جو فرعون کے جو درباریاں تھے، فرعون کے سامنے عبادت نہیں کرتے تھے، فرعون کی عبادت نہیں کرتے تھے. عبادت کے لیے تو ان کے معبود موجود تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ لوگ، ان کے جو ہے الگ الگ بت موجود تھے. یہاں پر فرعون کو جو انہیں اپنے آپ کو جو الہ بتا رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ فرعون کی ایکچولی اطاعت کرتے تھے، فرعون سے جو ہے اندھی محبت اور اندھی تقلید کرتے تھے، بغیر سوچے سمجھے. بس جو فرعون بولتا تھا اس کو سن لیتے تھے. فرعون بولا کہ پتھر کے سامنے جھک جاؤ، جھک جاتے تھے. یہ کرو، یہ کرتے تھے. نہیں کرو، نہیں کرتے تھے. تو یہاں پر جو ہے فرعون کی اطاعت کی جاتی تھی اور عبادت جو ہے پتھروں کی جو ہے وہ لوگ کرتے تھے. فرعون کی جو ہے پوجا نہیں کرتے تھے، بلکہ فرعون کی جو ہے اندھی محبت تھی اور اندھی اطاعت تھی. ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہے؟ انڈائریکٹلی ایک نئی دوسرے معنی میں جو ہے الہ بنا لینا ہے. یعنی کہ وہ لوگ جو ہے بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، ساتھ میں فرعون کی جو اطاعت کرتے تھے، تو گویا فرعون کی اطاعت کی وجہ سے اس کو الہ بنا لیے. تو اب اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم جو ہے بغیر سوچے سمجھے کسی کی اطاعت کرتے ہیں، کسی کو جو ہے بغیر سوچے سمجھے اللہ کی گائیڈ لائنس کے علاوہ اگر ہم اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی گائیڈ لائنس بتانے والے کی اطاعت کر رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اللہ کی گائیڈنس کے خلاف اگر ہم کسی کی اطاعت کرتے ہیں تو گویا اس کو ہم اپنا الہ بنا لے رہے، گویا ہم اس کو اپنا خدا بنا لے رہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر عبادت کس کی ہونا ہے؟ اللہ کی ہونا ہے. اور اطاعت بھی کس کی ہونا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ہونا ہے. دیکھیے کہ اب اطاعت اور عبادت میں بھی فرق ہے. کیا ہے؟ عبادت وہ ہے جو ہم مسجد میں جانماز پر اللہ کی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اطاعت وہ ہے جو ہم جو ہے جب ہم کام کرتے رہتے، ڈیلنگ کرتے رہتے، جاب میں رہتے، ہم جو ہے بزنس جو ہے ٹرانزیکشنز کرتے رہتے، اس میں اطاعت. یعنی کہ مسجد کے باہر اطاعت ہے اور مسجد کے اندر عبادت ہے. سمجھ میں آ رہا؟ تو یہ دونوں بھی ہم کو کرنے کا ہے. ہم کیا سمجھ رہے؟ یہ ہمارے اندر، یہ ہمارے مسلمان معاشرے میں یہ بات بہت زیادہ کامن ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لینا کافی سمجھتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کو ہم بھول جاتے ہیں. جبکہ الہ کے اندر دونوں چیزیں آئیں گی، عبادت بھی آئیں گی اور اطاعت بھی آئیں گی. یعنی کہ مسجد میں جا کر عبادت تو کر لیتے ہیں، مسجد میں جا کر نماز تو پڑھ لیتے ہیں، پر جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو پھر ہم اپنی منمانی کرتے ہیں. ہم اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نہیں گزارتے. اللہ تعالیٰ کیا حلال اور کیا حرام بولا وہ نہیں سوچتے. اللہ تعالیٰ کیا جائز اور ناجائز بولا، کیا ثواب اور گناہ کا کام ہے، وہ نہیں ہم لیتے، بلکہ ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں. تو پھر یہ ایکچولی اللہ کو معبود بنانے کا کمپلیٹ ڈیفینیشن نہیں ہوا. اس کا مطلب کہ عبادت کے ٹائم پہ خدا ہے، اللہ تعالیٰ کو جو ہے معبود بنے ہوئے ہیں، اور مسجد کے باہر جو ہے ہم اپنے نفس کو، اپنے ہوا کو، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے معبود بنائے ہوئے. تو یہ بہت اہم اور ضروری بات ہے کہ ہم کو جو ہے الہ کا مطلب، معبود کا مطلب سمجھنا ہے کہ عبادت بھی اللہ کی ہوگی اور اطاعت بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اور مسجد کے اندر بھی اور مسجد کے باہر بھی. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تمہارا جو ہے کوئی خدا نہیں ہے، اور سوری یہاں پر جو ہے فرعون یہ بتا رہا کہ تمہارا جو ہے میرے علاوہ کوئی خدا ہے ایسا تو میں نہیں جانتا. حامان ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا لو. اب حامان کون ہے؟ اس سے پہلے ہم لوگ دیکھے تھے کہ حامان جو ہے بہت ہی برا جو ہے فرعون کا ایک وزیر تھا. جتنا برا جو ہے بادشاہ تھا اتنا ہی برا اس کا جو ہے وزیر تھا. تو یہ بھی اب برائی میں جو ہے ساتھ ساتھ فرعون کے ایکولی جو ہے شامل تھا، اور پھر فرعون کی ہر بات ماننے کے لیے، اطاعت کے لیے حاضر رہتا تھا. تو اب یہاں پر انہیں یہ بتا رہا فرعون اپنے جو ہے وزیر کو، جو خاص طور پہ کنسٹرکشن کے لیے بھی جو ہے ذمہ دار تھا، تو بتا رہا کہ اینٹیں پکوا کر، یعنی کہ آگ میں اینٹیں پکوا کر میرے لیے اونچی عمارت بناؤ. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت ملی تھی کہاں پر ملی تھی؟ جو ہے طور کی جو ہے جانب، یعنی کہ پہاڑ کے اوپر جو ہے ملی تھی.
تو اونچا موسیٰ علیہ السلام جو ہے اونچی پہاڑ کی جگہ پر گئے، اور جانے کے بعد ان کو جو ہے خدا سے ملاقات ہوئی یا خدا کی جو ہے وحی ملی. تو جب انہوں نے یہ بات سنائی تو انہوں بولے کہ اچھا، فرعون یہ بولا کہ اچھا میں بھی جو ہے اونچی عمارت بناتا ہوں، جیسا پہاڑ ہے نا ویسی اونچی عمارت میں بھی بناتا ہوں، اور جیسا تم کو جو ہے خدا وہاں پر جو ہے وحی بھیجا یا کلام کرا تمہارے اوپر، تو ویسی میں بھی جو ہے چیک کرتا ہوں کہ وہاں پر خدا موجود ہے کیا. یہ گویا کیا ہے، اس کا ایکچولی مذاق اڑانا تھا، تمسخر، یعنی کہ مذاق اڑا رہا تھا انہیں موسیٰ علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جو ہے ہیوملیٹ کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے ان کا جو ہے مذاق بنانے کے لیے انہیں ایکچولی یہ بات بتا رہا تھا. انہیں یہ بات میں سیریس نہیں تھا کہ صحیح میں جو ہے بناؤ اور صحیح میں جو ہے چیک کریں گے، اور پھر مطلب یہ تھا کہ بھائی ذرا میں بھی جو ہے چیک کر دوں، اور پھر میں جو ہے تمام درباریوں کو بول رہا کہ میں ذرا دیکھ کے بتاتا ہوں ہے کیا موسیٰ کا خدا وہاں پر موجود ہے کیا. تو پھر آیت نمبر 38 میں جو ہے یہاں پر بتائے جا رہے ہیں کہ اونچی عمارت تو بناؤ، شاید کہ میں اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں. تو اب یہاں پر کیا ہے، دوسرا الزام کیا بتا رہے موسیٰ علیہ السلام پر، کہ میں تو جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا سمجھتا ہوں، کہ یہ ساری جو ہے بناوٹی باتیں لے کے آ کے، من گھڑت کہانی جو ہے لے کے آ کر انہوں ہمارے سامنے جو ہے پیش کر رہے ہیں. اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا، یعنی کہ حق نہیں تھا ان کو، بلکہ انہوں نے بڑائی کا گھمنڈ کیا. حق جو ہے، اچھا تو پھر کسی کو رہتا گھمنڈ کا حق رہتا، پھر یعنی کہ بغیر حق کے بول کے اللہ تعالیٰ جو بتا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو حق رہتا، ہاں حق رہتا کسی کو جس کو گھمنڈ کرنے کی اجازت ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اکیلی خود کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے گھمنڈ کا یا جو ہے کبر کا یا بڑائی کا جو ہے حق نہیں دیا. اسی لیے صرف اللہ کی ذات ہے جو اللہ اکبر ہے، جو اب ہم ذی الحج میں جو ہے کافی بار جو ہے تکبیرات کہتے جا رہے ہیں، اللہ اکبر. صرف اللہ تعالیٰ بڑا ہے اور اسی کو بڑائی کا حق ہے، وہی اسی کو جو ہے بڑائی جو ہے زیبا دیتی ہے. کسی اور کا حق یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑا بنے یا خود کو بڑا سمجھے یا گھمنڈ میں جو ہے اپنی بڑائی کے مبتلا ہو. اور ایکچولی جو ہے یہاں پر جو ورڈ استعمال کیا ہے وستکبرا، ٹھیک ہے، وستکبرا، اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ اس نے جو ہے وستکبرا ہوا جنودہ، کہ اس نے جو ہے گھمنڈ کا بڑائی کی، اس نے جو ہے گھمنڈ کیا، وجنودہ، اور اس کے لشکر نے، اس کی جو رعایا تھی، اس کی جو یعنی کہ بات کیا بولے درباری جو تھے، انہوں نے گھمنڈ کیا فی الارض بغیر الحق، جو ہے زمین میں جو ہے انہوں نے بڑائی کی بغیر حق کے ساتھ. تو اب یہ دونوں، اب دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ نہیں بتا رہے کہ موسیٰ علیہ فرعون اور اس کے درباری گھمنڈ کرے بول کے ایک ساتھ نہیں بولے، بلکہ پہلے جو ہے بولے کہ گھمنڈ کرا فرعون، اور پھر ساتھ میں اس کے درباری بھی جو ہے گھمنڈ کرے. تو یہ جو تکبر ہے، تکبر کا مطلب کیا ہے کہ حق کا انکار کرنا تکبر ہے، اور جو ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور سامنے والے کو جو ہے حقیر سمجھنا، اس کو جو ہے تکبر کہتے ہیں. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول تکبر کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ الکبر، کہ کبر کیا ہے، بڑائی کیا ہے، بطر الحق، حق کا انکار کرنا، و غمت الناس، اور لوگوں کو جو ہے حقیر سمجھنا، چھوٹا سمجھنا، یہ جو ہے حق ہے. تو اب یہ دونوں یہ جو ہے کیا ہے، فخر ہے یا تکبر ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ فرعون کے اندر یہ دونوں بھی چیزیں موجود تھی، کہ وہ حق کا انکار کر رہا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کر رہا، اور پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے حقیر سمجھ رہا، اس کے اپنے علاوہ تمام کو جو ہے حقیر سمجھ رہا. اللہ تعالیٰ بول رہے اس کا حق نہیں تھا کہ انہیں یہ کام کر سکے، تو صرف یہ حق کس کا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے. تو اب ہم کو بھی دیکھنا ہے کہ نعوذ باللہ ہمارے اندر جو ہے یہ صفت تو نہیں ہے. جب قرآن کی تعلیمات آ جاتی ہے، جب حدیث کی باتیں آ جاتی ہے، تو اس کے بعد اب دیکھیے کہ اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے، رائٹ. اب ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہے. تو ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو حق آیا ہے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے، اس کو جو ہے قبول کرنا ہے. جیسا جو ہے کوئی جو ہے مجھے میسج کرے تھے، بتا رہے تھے کہ ہم جو ہے حق کی بات لوگوں کے سامنے بتاتے ہیں، اور پھر جو ہے یعنی کہ اپنے فرینڈز کو بتاتے ہیں، اپنے رشتہ دار کو بتاتے ہیں، تو وہ لوگ بولتے کہ بھئی
یہ سب باتیں ہمارے کو نہ کو سناؤ، ٹھیک ہے، یعنی کہ حق کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہ دیکھیے کہ یہ بہت بڑی بدبختی کی علامت ہوگی، نعوذ باللہ۔ ہم کو یہ کام نہیں کرنے کا ہے۔ جب کوئی سامنے والا کوئی بات بتاتا ہے تو ہم اس کو سنیں، ہم اس کو سمجھیں، ہم اس کو چیک کریں، قرآن اور حدیث کے ذریعے سے جو ہے ہم اس کو کراس چیک کریں، اس کے اندر ڈھونڈیں، حق کیا ہے معلوم کریں۔ یہ نہیں کہ بھائی بس اب ہم جو بھی فالو کر رہے باپ دادا کا طریقہ آنکھ بند کر کے ہم فالو کریں گے، اور ہم جو ہے حق کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو صحیح سمجھنا۔ جو بھی غلط عقائد میں ہم اب تک مبتلا ہیں، بس یہ سمجھنا کہ بس ہم صحیح ہے، ہمارے باپ دادا صحیح ہے، ہمارا طریقہ صحیح ہے، اس کے علاوہ سب جو ہے غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا جو ہے ایٹیٹیوڈ نہیں ہونے کا ہے۔ ہر ٹائم ہم جو ہے جگہ دیں گے، اسپیس دیں گے، موقع دیں گے کہ ہم جو ہے کچھ سیکھیں، ڈیولپ ہو، اپنی علم ڈیولپ ہو، ہر جگہ سے جو ہے حق جاننے کی جو ہے ہم کو کوشش کرنے کا ہے۔ تو یہ جو ہے فرعونی، دیکھیں پھر سے آ گیا کہ یہ فرعونی طریقہ ہے کہ بغیر حق کے جو ہے گھمنڈ کرنا۔ اور پھر جیسا ابھی ہم دیکھیں کہ حق کس کا ہے؟ گھمنڈ، یعنی کہ کبر کا حق، گھمنڈ نہیں بولیں گے اپن، یعنی کہ بڑائی کا حق کس کا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو ہے بڑائی کا حق ہے، اسی لیے وہی ذات جو ہے اللہ اکبر ہے۔ اور پھر جو ہے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے، آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑا۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر جو سین اللہ تعالیٰ کریٹ کر رہے وہ آپ امیجن کریے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ فَأَخَذْنَاهُ، کہ اب ہم نے اس کو پکڑا اور اس کے جو ہے لشکر کو ہم نے پکڑا، اور پھر کیا؟ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا۔ جیسا ہے کہ امیجن کریے کہ کوئی چیز کو جو ہے آپ گریب کر رہے اور اس کو جو ہے کچرے کی طرح جو ہے بہت آسانی سے جو ہے اس کو کچرے کی طرح جو ہے کوئی چیز میں جو ہے ڈال دے رہے، پھینک دے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ویسا جو ہے یہاں پر بتا رہے کہ انہوں اتنا گھمنڈ کر رہے تھے نا، اتنا بڑا جو ہے اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے، اتنا پاورفل سمجھ رہے تھے، اپنی صحیح سمجھ رہے تھے، اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ کچھ بھی نہیں، صرف پکڑے اور جو ہے ان کو سمندر میں پھینک دیے اللہ تعالیٰ۔ اور دیکھیں کہ سورہ شروع بھی جو ہے ایک کوئی چیز کو جو ہے سمندر میں ڈالنے کی جو ہے بات ہم دیکھے تھے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں جو ہے سمندر میں ڈالے تھے۔ اب یہاں پر آخری میں جو ہے مطلب جیسا جیسا ہم آگے بڑھ رہے تو یہاں پر پھر سے ذکر آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بلکہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے انکار کرنے والے کو اب جو ہے سمندر میں ڈالا گیا، جہاں پر فرعون کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یہ کام کرنا پڑا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے انہوں نے سمندر میں ڈال دیا تھا، دریا میں جو ہے ڈال دیا تھا۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو وجہ بنا تھا موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ڈالنے کا پانی میں، اب اس کو خود اللہ تعالیٰ جو ہے پانی میں ڈال دیے ہوئے، اب اس کو جو ہے خود اللہ تعالیٰ جو ہے غرق کر دیے ہوئے ہیں۔ جو معصوم بچوں کو جو ہے قتل کرنے کی جو وجہ بنا تھا، اب اسی کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ڈال دیا، یعنی کہ بہت آسانی سے اب کوئی چیز اس کو جو ہے بچا نہیں سکی، اور اس کی پوری اکڑ جو ہے سب چلے گیا۔ اور اب یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ اس کے مذاق کا جو ہے نتیجہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا۔ اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا، یعنی کہ یہ جو انکار کرنے والے ہیں، جو اپنی جو ہے اور ان کا جو ہے ظلم کیا تھا کہ انہوں نے نبی کا انکار کیا تھا، نبی کو جھٹلایا تھا۔ میں تو جو ہے موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں، اچھا جھوٹا سمجھتے، یہ لو تمہارے ظلم کا نتیجہ۔ اب دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا، ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیشرو بنا دیا ہے، یعنی کہ خود تو گئے جہنم میں اور پھر ساتھ میں جو ہے دوسروں کو بھی اپنی طرف بلانے والے بنے، یعنی کہ جتنے جو ہے اس کو فالو کریں گے فرعونی طریقے کو، یعنی کہ فرعون کو وہ زمانے میں فالو کرتے تھے، اطاعت کرتے تھے، یا آج فرعونی طریقوں کو جو فالو کرنے والے ہیں وہ پورے جو ہے فرعون کے جو ہے پیچھے پیچھے جہنم میں جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ کیا جو ہے وجہ ہے جہنم کی یا جو ہے ہلاکت کی؟ اس نے تکبر کیا، پہلی چیز انہیں تکبر کیا، اور دوسری چیز کیا ہے؟ اس نے انکار کیا نبی کا، تیسری چیز کیا ہے؟ اس نے مذاق اڑایا نبی کا۔ اب اس کے تکبر، اس کے انکار اور اس کے مذاق اڑانے کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا۔ یہ ہے وجہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ چلیے پھر اس کے بعد جو ہے قیامت کے روز کہیں سے کوئی اس کو مدد بھی نہیں مل سکے گی۔ ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے، یعنی کہ دنیا میں بھی جو ہے لعنت زدہ بنے ہوئے ہیں، ہر ٹائم ان کا نام لیا جائے گا تو یعنی کہ لعنت کے ساتھ لیا جائے گا، اور پھر جو ہے قیامت میں بھی جو ہے بہت ہی بری حالت میں جو ہے وہ مبتلا رہنے والے ہیں۔ پچھلی نسلوں کے ہلاک
کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی. یعنی کہ اب یہ جو ہے چیز ہم مدنی صورتوں میں دیکھ چکے ہیں، رائٹ. یعنی کہ شروع میں سورہ بقرہ میں ہی ہم دیکھے تھے کہ جیسا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور سمندر پار کر کے انہوں جیسا آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر کوہ طور پر ان کو 40 دن کے لیے بلایا، اور اس کے بعد ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کتاب فرقان جو ہے اللہ تعالیٰ نے برہان عطا فرمائی تھی، یعنی کہ توریت جو ہے 10 کمانڈمنٹ جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کرے کہ اللہ تعالیٰ جب ہلاک کر دیا ان کو، تو پھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو ہے فالوورز کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ نبی کے اطاعت کرنے والے فالوورز دنیا میں بھی جو ہے محفوظ رہیں گے، آخرت میں بھی جو ہے محفوظ رہیں گے. نبی کے چاہنے والے، عاشق رسول آپ بول لیجئے، نبی سے محبت کرنے والے آپ بول لیجئے، نبی کی اطاعت کرنے والے بول لیجئے، نبی پر درود پڑھنے والے بول لیجئے، یا پھر جو ہے نبی کے سنتوں کی اتباع کرنے والے بول لیجئے. آپ یہ تمام لوگ جو ہے دنیا میں بھی بچا لیے جائیں گے اور آخرت میں بھی بچا لیے جائیں گے. پر اب یہاں پر کنڈیشن کیا ہے کہ نبی کی اطاعت کرنا ہے. صرف محبت کے دعوے کر لے کہ نبی کے نام پر جھومنے سے یہ جو ہے فائدہ نہیں ہونے والا ہے. نبی کی جو ہے محبت یہ ہے کہ نبی کی اطاعت ہو. نبی کی محبت کیا ہے کہ نبی کی اطاعت ہو. اللہ سے محبت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت ہو. صرف دل میں جو ہے محبت کے جو ہے دعوے کر لینا اور زبانوں سے محبت کے دعوے کر لینا کافی نہیں ہے. ہاں محبت بھی ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر. محبت بھی ایک عبادت ہے، اللہ سے محبت، رسول سے محبت، یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہے. پر یہ نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا. نجات کا ذریعہ کیا بنے گا؟ آپ ان کی اتباع کرنے کا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر صرف نبی سے محبت کرنے کا حکم نہیں دیے ہوئے ہیں، بلکہ نبی کی اطاعت کرنے کا حکم دیے ہوئے ہیں، اتباع رسول کا حکم دیے ہوئے ہیں. تو اتباع کا جو ہے ڈیفینیشن آپ لوگوں کو معلوم ہے، اس سے پہلے بتا دی تھی میں، رائٹ. اتباع اور اطاعت میں کیا فرق ہے؟ بغیر سوچے سمجھے ایک ایک چیز، ایک ایک سٹیپ کو فالو کرنا جو ہے اتباع رہے گا. بغیر حکم کے فالو کرنا اتباع رہے گا. اطاعت کیا ہے؟ حکم ہوا تو فالو ہوتا، رائٹ. پر اتباع کیا ہے؟ بغیر حکم کے بس دیکھتے جا رہے. اتنی عاشقی، اتنی محبت، اتنی انتہا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو ہے آپ بغیر جو ہے اطاعت کے ایک ایک چیز کو دیکھ کر جو ہے فالو کرتے جا رہے. تو یہ کیا ہے؟ نجات کا ذریعہ بنے گا. اب موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے اتباع جس نے کی تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. لوگوں کے لیے جو ہے بصیرتوں کا سامان بنا کر، ہدایت اور رحمت بنا کر، تاکہ شاید کہ لوگ سبق حاصل کریں. تو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی، اور وہ کتاب کیا تھی؟ بصیرت والوں کے لیے، جو لوگ جو ہے آنکھوں کی جو نظر ہوتی ہے وہ نہیں، دل کی نظر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہدایت اور رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. ہدایت، رحمت، تاکہ جو ہے وہ نصیحت حاصل کریں. اور کس کے لیے ہے یہ جو ہے یعنی کہ یہ ہدایت اور رحمت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کس کے لیے ہے؟ جس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بصیرت رکھی ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے، یعنی کہ طور سینا پر آپ موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے، بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے. تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ تمام غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو سنا رہے ہیں. تم وہ ٹائم پہ موجود نہیں تھے جب اللہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نبوت دے رہے تھے، یا موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے کتاب نازل فرما رہے تھے. وہ ٹائم پہ تم نہیں تھے. یہ تمام واقعات جب ہوئے تم نہیں تھے، اور اس کے بعد بھی کئی زمانہ گزر گیا. اب اتنے سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ اتنے سال پہلے کا واقعہ تمہارے کو جو ہے سنا رہے ہیں، جو کا تو ایک ایک چیز جو ہے، ایک ایک جو ہے مائنیوٹ ڈیٹیلز جو ہے اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں. اب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہاں پڑھ رہے تھے اپن؟ سورہ طٰہٰ میں پڑھے، سورہ الشورى میں پڑھے، سورہ نمل میں پڑھے. اب سورہ قصص میں کتنی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کرے نا، ایک ایک باریک سی ڈیٹیل، جہاں جو امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ مینشن کر دیے. تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہمارے آیت سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت کی یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں. تو جب موسیٰ علیہ السلام مدین گئے تو وہاں پر کیا حالات ہوئے، وہاں پر کتنے سال رہے، یہ ساری ڈیٹیلز کون بتا رہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے. اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، یعنی کہ وہی جب اللہ تعالیٰ جو ہے دیے تھے. اب دیکھیں کہ اس سے کیا سمجھ میں آ رہا میری بہنوں، اس سے جو ہے ایک بہت ہی اہم
عقیدہ ہم کو جو ہے اس میں مل رہا. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم نہیں تھے. کب نہیں تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کو وحی دیتے خط نہیں تھے. تم نہیں تھے کب؟ جب موسیٰ علیہ السلام مدین میں تھے. تم نہیں تھے جب موسیٰ علیہ السلام کو پہلی بار اللہ تعالیٰ جو ہے نبی جو ہے اللہ تعالیٰ نبوت عطا کرے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک انسان ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کا غیب کا علم نہیں تھا. غیب کے علم کی خبریں کون دیتے تھے؟ اللہ تعالیٰ دیتے تھے. ایک واحد اللہ تعالیٰ ہی ہے جو غیب کی خبریں جانتا ہے. حاضر کا، ناظر کا، پریزنٹ کا، پاسٹ کا، فیوچر کا، ہر چیز کا جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر نہیں ہیں. وہ ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے جب یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے یعنی کہ چیزیں ہو رہے تھے. کچھ لوگوں کا عقیدہ اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے ہر چیز ہے، ہر چیز جاننے والے ہیں. آدم علیہ السلام سے پہلے جو ہے عرش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نام جو ہے دیکھے، اس کے ذریعے سے جو ہے آدم علیہ السلام نے توبہ کی، وسیلہ مانگا. یہ تمام جو ہے من گھڑت جو ہے عقائد ہے. اس سے جو ہے ہم کو بچنے کا ہے. اب یہاں پر دیکھیں قرآن کے اندر کتنے بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے میں غیب کا علم نہیں رکھتا، میرے پاس جو ہے غیب کی کنجیاں نہیں ہیں، اللہ کے خزانوں کی کنجیاں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو پاورز ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی جو ہے ابدیت کے بارے میں جو ہے بتا رہے ہیں، یعنی کہ میں ایک بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ جو بتاتے میرے پاس جو ہے وہ آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پورے جہان میں سب سے اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. پر اللہ کے مقام پر اللہ تعالیٰ کے برابر ہم نعوذ باللہ اس کو ہم جو ہے اس طریقے سے نہیں بنا سکتے. اور جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تم وہاں پر بھی موجود نہیں تھے جب پہلی بار ہم نے موسیٰ کو پکارا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہے. کس سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ معلومات دی جا رہی ہے تاکہ تم ان لوگوں کو متنبع کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتا رہے؟ یہ سب خبریں کس لیے ہے؟ تاکہ تم جو ہے نذیر، انذار کا تم جو ہے کام کرو، محبت سے، پیار سے جو ہے فیوچر کے عذاب سے جو ہے ڈراؤ. کس کو؟ مشرکین مکہ کو، اہل مکہ کو، کیونکہ ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. اب دیکھیے کہ جو ہے فترہ کا جو پیریڈ تھا عیسیٰ علیہ السلام سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک 600 ایئرس کا ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ کس سے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے آپ صلی اللہ عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کوئی نبی نہیں آئے. تو یہ سب سے بتایا جاتا کہ جتنے نبی آئے یہ سب سے بڑا ڈفرینس جو ہے بتایا جاتا کہ 600 ایئرس کا، یعنی کہ ہر نبی جو ہے بہت جلدی آتے تھے. اتنا لمبا جو ہے ان کے درمیان جو ہے ڈفرینس نہیں ہوا کرتا تھا. اور پھر کیا ہے کہ ایک زمانے میں ایک دو تین نبیاں بھی جو ہے ہم دیکھے ہیں، جیسے سورہ یاسین میں 3 نبیوں کا ذکر ہے. اور پھر جو ہے ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام جیسا ایک ساتھ جو ہے جیسا ذکر ہے. تو اتنا جو لمبا جو فترہ کا جو پیریڈ تھا، گیپ جو تھا، وہ جو ہے پہلی بار بتایا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان سے پہلے کوئی بھی نہیں آئے تھے قریش کے پاس. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ہے تم ان کو جو ہے ڈرانے والے بنو. اب دیکھیے کہ جب یہ جو بات نکلتی نا 600 ایئرس، تو میں سوچتی ہوں کہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب آج تک، ٹھیک ہے، کتنے ہو گئے؟ 1400 سال ہو گئے. ٹھیک ہے، تو 600 ایئرس تو 1400 سال سے بہت زیادہ کم ہے، یعنی کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ بول رہے بہت بڑا گیپ ہے. تو پھر اس میں جو ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اسی لیے وہاں پر عیسائیت موجود تھی. یہودیت جو ہے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو عیسائی اور یہودی اپنے نبیوں کو فالو کرنے والے تھے. ان سے پہلے جو ریلیجن جو چل رہا تھا، یعنی کہ جو مسلمان تھے وہ عیسائی جو ہے وہ ٹائم کے مسلمان تھے. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر جو ہے پھر دین حق کی جو ہے دعوت اور تبلیغ جو ہے فرمائی. تو اب ہم بھی جو ہے اگر 1400 سال کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو پکڑ کر رکھیں گے تو اسی لیے جو ہے ہمارے کو جو ہے اللہ تعالیٰ بہت اونچا جو ہے اللہ تعالیٰ درجہ جو ہے ہم کو عطا فرمائیں گے، کیونکہ اب ہمارے پاس کوئی نبی نہیں ہے. اب ہمارے پاس صرف نبی کی کیا ہے؟ تعلیمات ہے. اسی لیے ہم اب یہ تعلیمات کو پکڑیں گے تو ہم کو زیادہ اجر ہے.
ہم کو جو ہے زیادہ جو ہے اجر ہے بنسبت پہلی قوموں کی جس کے پاس جو ہے نبی آئے تھے. اور ایک جو بینیفٹ ہم کو ملا وہ یہ ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ پوری کی پوری نسل کو ہلاک نہیں کرے گا، کیونکہ نبی کی موجودگی میں انکار کرنے پر سزا جو ہے ہلاکت ہے، پوری کی پوری قوم بستیوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتے. پر ہمارے کو ایک بینیفٹ یہ بھی مل رہا کہ ہم کو جو ہے پورے کا پورا جو ہے ہلاک نہیں کیا جائے گا. ہاں، پر اگر ہم نے اپنی جو ہے تعلیمات کو چھوڑ دیا اور پھر جو ہے اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے پھر چھوٹے چھوٹے عذابات میں مبتلا ہم کو کریں گے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ شاید کہ وہ ہوش میں آئیں، اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں اے پروردگار تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہو جاتے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بولے کہ نبی کو کیوں بھیجے؟ تاکہ مصیبت آنے سے پہلے انہوں سنبھل جائیں، اور مصیبت آنے کے بعد انہوں یہ نہیں بولیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ ہمارے پاس نبی بھیجتے تو ہم ضرور اس کی اطاعت کرتے، ہم جو ہے ضرور اس کی فرما برداری کرتے، ہم ضرور اس کو جو ہے فالو کرتے، آپ ہمارے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ نبی بھیجنا تھا. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ دیکھو وہ جو ہے جو انہوں عذر بتا سکتے تھے، وہ حجت کو پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو نازل فرمایا، نبی کو جو ہے نازل فرمایا. مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا. یعنی کہ معجزہ ان کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو جیسا معجزہ ملا تھا ویسی معجزہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دینا تھا. سانپ بن جانا تھا لکڑی، اور پھر جو ہے ایسا چمکتا ہوا ہاتھ نکلنا، یا پھر اس طریقے کے معجزات انہوں ڈیمانڈ کر رہے تھے. کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا؟ تو اچھا، موسیٰ علیہ السلام کو جیسا ہونا ہے ویسی جو ہے تم کو بھی ملتا تو پھر تم ایمان لاتے بول رہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ دیکھو حال ان لوگوں کا، کیا ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی وہ معجزے پر ایمان لایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کھلا جادو ہے. اگر ابھی بھی اللہ تعالیٰ تم پر بھی جو ہے ایسے معجزے نازل فرمائیں گے تو تم بھی یہی جواب دو گے کہ یہ کھلا جادو ہے. انہوں نے کہا دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یعنی کہ جادوگر ہیں اور جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اور کہا کہ ہم کسی کو نہیں مانتے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے جس کی دعوت موسیٰ علیہ السلام جس کو دعوت دی انہوں نے انکار کر دیا. اب تم بھی ویسے انکار کرنے والے بن جاتے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اچھا تو لاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو. اگر تم سچے ہو میں اس کی پیروی اختیار کروں گا. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے بول رہے کہ چیلنج کرو ان سے کہ تم بھی ایسی جو ہے سملر کتاب لے کر آؤ جیسے قرآن ہے یا جیسے جو ہے توریت ہے. اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. تو اب کیا ہے کہ جو علم آ جانے کے بعد، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی قرآن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ہدایت آ جانے کے بعد، اگر علم آنے کے بعد علم کی پیروی نہیں کریں گے اور اپنے ہی طریقوں کی پیروی کریں گے تو ایسے ہی لوگ جو ہے ایکچولی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں. اب کیا ہے کہ خواہشات کی پیروی کا مطلب ہم کیا ہے یوزولی سمجھتے ہیں کہ جو دل بولا وہ کرنا، گناہ کرنا، غلط کام کر لینا، جو اللہ تعالیٰ روکے ہوئے ہیں گناہ کے کام تو وہ کر لینے کو ہم سمجھتے کہ خواہشات کی پیروی کرنا. ٹھیک ہے، وہ بھی خواہشات کی پیروی ہی ہے، پر یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے کہ خواہشات کی پیروی اس کو کہتے ہیں آیت نمبر 50 میں کہ علم کے بغیر نفس کی بات ماننا. ٹھیک ہے، علم کے بغیر نفس کی بات ماننا خواہش پرستی ہے. ٹھیک ہے، خواہشات کی جو ہے پرستی کیا ہے؟ علم کے بغیر اپنی نفس کی بات ماننا. اب نفس کا مطلب کیا ہے؟ چاہے آپ کا دل ہو، چاہے معاشرہ ہو، چاہے فور فادرز کا طریقہ ہو، تو یہ تمام جو ہے بغیر دلیل کے اس کو فالو کرنا کیا ہے؟ گویا اپنے خواہشات کو پوجنا ہے، اپنے خواہشات کی عبادت کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے کہ انہوں نے اپنے خواہشات کی پیروی کی یا خواہشات کی عبادت کی. اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے. اب اللہ تعالیٰ خود یہاں پر ڈیفینیشن دے رہے. کیا دے رہے؟ اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدائی ہدایت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت آ گئی، العلم جو آ گیا،
کہ اس کے بغیر جو ہے بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا۔ تو ایسے لوگ کیا ہے جو خواہشات کی پیروی کرنے والے، وہ کیا ہے؟ ظالم ہیں۔ کیا ہے بتائیے؟ خواہشات کی پیروی کرنے والے وہ ظالم ہیں، اور کیا ہے؟ حق سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور نصیحت کی بات پے در پے ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے بتا رہے کہ ہماری طرف سے تو نصیحت آ گئی ان کو اپنی غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، پر اگر وہ اپنی جو ہے خواہشات کی پیروی کریں گے تو پھر سیدھے راستے سے بھٹک کر خود اپنے اوپر ظلم کریں گے۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے۔ اب دیکھیں مشرکین کے سامنے کس کی تعریف کی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جس کو پہلے سے کتاب اللہ تعالیٰ دیے تھے، پر اب جب ان کے پاس قرآن آیا تو انہوں نے اس کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ دیکھیے جیسا نجاشی بادشاہ کے بارے میں آپ لوگ جو ہے سیرت میں جو ہے پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے کہ کس طریقے سے نجاشی کے سامنے جب جو ہے جعفر رضی اللہ عنہ جو ہے جب سورہ مریم کی تلاوت کرے تو کیا ہے؟ آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے، رائٹ؟ آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس سے پہلے سورہ مریم کے بیک گراؤنڈ میں بھی ہم لوگ پڑھے تھے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بولے کہ یہ جو ہے بالکل صحیح چیز ہے، میں اس کے اوپر جو ہے، یعنی کہ پھر اس نے بعد میں ایمان بھی قبول کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو اے مشرکین مکہ، تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ تمہارے سامنے جو ہے نبی ہے، ان کی پوری زندگی ہے، انہوں کتنے امین اور صادق ہے تم کو معلوم ہے، تم ان کی بات پر ایمان نہیں لا رہے، پر کچھ اہل کتاب میں سے تو ان کی بات پر ایمان لانے والے لوگ موجود ہیں، اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے، کیا قرآن سنایا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے کر آئے، یہ واقعی حق ہے ہماری رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے مسلمان تھے۔ یعنی کہ پہلے سے مسلمان کیسا تھے ان لوگ؟ پہلے اپنے نبی کو مان کر انہوں مسلم تھے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیروی کی، اور پھر جو ہے ان کے اوپر بھی ایمان لانے کی وجہ سے ڈبل مسلمان ہو گئے۔ تو کیا ہے؟ انہوں دو مسلمان ہوئے، ایک اپنے نبی کے اوپر ایمان لے کر آئے اور ان کی جو ہے اطاعت اور فرما برداری میں جھک گئے۔ مسلم کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت اور فرما برداری میں جھکنے والا۔ تو ان کی اطاعت اور فرما برداری کی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ان کے اوپر بھی ایمان لے کر آئے اور ان کے اوپر بھی اطاعت کرے۔ اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ اولئک یؤتون، کہ ان لوگوں کو دیا جائے گا کیا؟ اجرہم مرتین، کہ ڈبل جو ہے اجر ان کو دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دو بار دیا جائے گا، ڈبل اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیں گے۔ اور یہ کس وجہ سے ہے؟ ان کی خود اپنی صبر کی وجہ سے، ثابت قدمی کی وجہ سے۔ اب یہاں پر صبر کا جو ہے ٹرانسلیشن کیا کیا جا رہا ہے؟ ثابت قدمی کی وجہ سے۔ اب کیا مطلب ہے؟ کہ انہوں نے جو اپنے نبی کے تعلیمات پر جم کر رہے، ثابت قدم رہے، ٹھیک ہے، استقامت سے رہے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے، اور پھر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے، کیونکہ ان کی کتابوں میں کیا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ٹھیک ہے، ایک آخری نبی جو ہے آنے والے ہیں، ان کے اوپر تمہارے کو ایمان لے کے آنا ہے۔ تو جب تک انہوں نہیں آئے تو انہوں نے اپنے نبی کی تعلیمات پر پیروی کری اور ثابت قدم رہے۔ اب دوسرا کیا ہے؟ جب نبی آ گئے تو ان کے اوپر بھی ایمان لائے اور اس کے اوپر جم گئے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی کوالٹیز بتا رہے، کس کی کوالٹیز بتا رہے؟ اہل کتاب کی، جس کے اوپر ڈبل اجر ہے۔ کیا ہے پہلی کوالٹی؟ فرسٹ کوالٹی وہ اس صبر، کہ بما صبروا، کہ انہوں نے صبر کیا۔ اور پھر دوسرا کیا ہے کہ اور انہوں کیا ہے؟ ثابت قدم، صبر کرے اور ثابت قدم رہے، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے رہے۔ اب دوسری صفت کیا بتائی جا رہی ہے؟ کہ انہوں برائی کو جو ہے بھلائی سے جو ہے دفع کرتے ہیں۔ اب اس کا ایک مطلب کیا بنے گا کہ جو ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد انہوں کیا کرتے ہیں؟ فوری نیکی کرتے ہیں، تو برائی کو، گناہ کو نیکی سے دفع کرتے ہیں۔ ایک یہ مطلب ہو گیا۔ دوسرا مطلب کیا ہے؟ برائی کو نیکی سے جو ہے دفع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بھلائی سے دفع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب ان کے ساتھ کوئی برائی کی جاتی ہے، کوئی برائی ان کے ساتھ کوئی لوگ کرتے ہیں تو انہوں اس کا جواب جو ہے اچھائی سے دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ بہت بڑی صفت ہے، یہ کوئی معمولی صفت نہیں ہے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، کہ برائی کو جو ہے بھلائی سے دفع کرنا یہ بہت بڑا کام ہے۔ کیونکہ ایک ہے نا کہ کوئی برائی آپ کے ساتھ کر رہے، پہلا درجہ، کوئی برائی آپ کے ساتھ کر رہے تو آپ کیا کر رہے؟ اس کے اوپر خاموش بیٹھ رہے، صبر کر رہے، بڑی بات ہے نا، بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرا کیا ہے؟ کوئی آپ کے ساتھ برائی کر رہے، آپ اس کو کیا کر رہے؟ معاف کر دے رہے، ٹھیک ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ یعنی کہ صبر کر کے دل میں نہیں رکھ لے رہے، بلکہ صبر کر کے اس کو معاف کر دے رہے، یہ جو ہے دوسرا درجہ ہے۔
پر تیسرا درجہ اور بہت اونچا درجہ یہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ برائی کر رہا، اس کے اوپر آپ صبر کر رہے، معاف کر رہے اور اچھائی سے ریپلائی کر رہے، اچھائی سے جو ہے اس کو جواب دے رہے، اچھائی سے جو ہے اس کو ریپلیس کر رہے. یہ بہت بڑا کام ہے اور بہت مشکل کام بھی ہے. کیونکہ دیکھیے کہ بھائی کوئی برائی کر رہے تو اس کے اوپر صبر کرنا پہلے بہت مشکل کام ہے، کیونکہ ہم سے صبر ہی نہیں ہوتا. ہم فٹاک سے جو ہے اس کا جو ہے برائی کا برائی سے جواب دیتے. اینٹ کا جواب ہم تو کیا ہے، پتھر سے دینے والے لوگ ہیں. ہاں، ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، محبت کے دعوے کرنے والے ہیں، تو ہم ایسے لوگ ہیں جو اینٹ کا جواب جو ہے پتھر سے دینے والے ہیں، نعوذ باللہ. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے، صبر نہیں، معاف کر دینا نہیں. اب دیکھیں کوئی برائی کرنے کے بعد ہم معاف کرنا آسان ہوتا، ہم اس کو دل میں پال لے کے رکھ لیتے اور اس کو جو ہے دل میں جمع کر لیتے اور بولتے نہیں اتنا برا کرے میں تو زندگی بھر نہیں معاف کر سکتی ان کو. ٹھیک ہے، تو یہ ہم جو ہے بولنے. اب اللہ تعالیٰ بولے نہیں، یہ بھی نہیں، بلکہ کیا ہے، ان کی صفت کیا ہے کہ برائی کو اچھائی سے جو ہے ریپلائی کرتے، انہوں برا کرتے اچھائی سے جو ہے جواب دیتے، انہوں جو ہے گالی دیتے ان سے جو ہے نرم بات کرتے، انہوں جو ہے مارتے یا ظلم کرتے اس کے اوپر جو ہے انہوں واپس پلٹا کر جو ہے مارتے یا ظلم نہیں کرتے، بلکہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے، ان کے ساتھ کیا کرتے، احسان کا اچھا معاملہ کرتے جاتے. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ اہل کتاب کی صفت ہے. اور آج دیکھیے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اہل کتاب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا کر بھی کئی اہل کتاب جیسا کرسچنز اگر ہم دیکھیں گے تو وہ اس بات پر عمل کر رہے، اچھائی سے جواب دے رہے، صبر کر رہے، ان کے جو ہے اخلاق بہت اعلیٰ اور عرفہ رہتے. اور ہمارے جو مسلمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے جو ہے خلق عظیم تھے، بہترین اخلاق کا نمونہ تھے، ان کو جو ہے فالو کرنے والے یا ان کے جو ہے محبت کے دعوے کرنے والے، اتباع کے دعوے کرنے والے آج بدترین اخلاق کے سے جو ہے دو چار ہیں. اب دیکھیے کہ ریسنٹلی جو ہے کیس میرے سامنے آیا کہ ایک جو ہے کوئی لڑکی کسی جو ہے کرسچن سے جو ہے شادی کرنا چاہ رہی ہے اور اس کے اخلاق کی وجہ سے، یعنی کہ وہ اٹریکٹ کس وجہ سے ہوئی، وہ کرسچن کے اخلاق کی وجہ سے. تو آپ سوچئے کہ ہمارے جو ہے مسلمان اتنے بد اخلاق ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اور وہ بچی بتا رہی کہ بھائی وہ جو ہے ہمیشہ ساتھ دینے والا، ہمیشہ ہمدردی کرنے والا، ہمیشہ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، غریبوں کا ہمسایوں کا خیال کرنے والا، اور پھر جو ہے سب کے اوپر جو ہے رحمت کا سایہ بن کر رہنے والا. یہ کس کی صفات ہے؟ یہ ہمارے نبی کی صفات ہے. کس میں ہونے چاہیے؟ ہم میں ہونے چاہیے. پر دیکھیے کہ آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے، اسی لیے لوگ اسلام سے بھاگ رہے اور یہ جو ہے کرسچنز میں موجود ہے، اہل کتاب میں موجود ہے، اور لوگ اسی لیے جو ہے اتنا زیادہ جو ہے دوسرے مذاہب کو جو ہے قبول کرتے جا رہے ہیں. تو ہم انہوں اپنے اخلاق سے دعویٰ کرتے جا رہے اور ہم اپنے بد اخلاقیوں سے جو ہے اسلام سے لوگوں کو جو ہے منحرف کرتے جا رہے، اسلام سے لوگوں کو پھیرتے جا رہے، دور کرتے جا رہے. کتنی افسوس کی بات ہے نا، تڑپنے کی بات ہے، آنسو بہانے کی بات ہے، خون کے آنسو رونے کی بات ہے کہ ہمارے اخلاق اتنے برے ہو چکے ہیں. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے اور جو ہے بتا رہے. تو ہم کو اس کے اوپر عمل کرنے کا ہے کہ لوگ اگر ہمارے ساتھ جو ہے برائی کرے تو صرف اس پر صبر نہیں کریں گے، معاف نہیں کریں گے، بلکہ جو ہے اس کو اچھائی سے جو ہے ریپلائی کریں گے. اچھائی سے جو ہے ہم کیا کرتے، اب ہم جو ہے فار ایگزامپل کسی کی اب ہم مدد کریں، اب انہیں پلٹا کے اگر ہم کو شکریہ، ذرا صرف ایک شکریہ اگر نہیں بولا تو ہم کیا کرتے، ان کے ساتھ تو اچھائی کرنا ہی نہیں، ان کو تو ذرہ بھی احساس ہی نہیں ہے، قدر ہی نہیں ہے، ذرہ بھی احسان ہی نہیں ہے، ان کو احسان کا جو ہے احسان فراموش ہے. بلکہ کیا ہے، ہم یہ دل میں ڈیسائیڈ کر لیتے کہ اب نیکسٹ ٹائم سے تو ان کی مدد ہم کو جو ہے نہیں کرنے کا ہے. اب دیکھیں، یا پھر کیا ہے کہ کوئی جو ہے ضرورت مند ہے، اب ضرورت کے ٹائم پہ ہم ان کی جو ہے مدد کر دیے، اب اس کے بعد ضرورت، پھر بعد میں اگر ہم کو ضرورت ہے اور انہوں مدد نہیں کرے تو کیسا ہم اس کو جو ہے دل میں رکھ لے کے بیٹھ جاتے. ٹھیک ہے، اگر ہم کسی کی خدمت کریں، جیسا کوئی ہاسپٹل میں ہے، کوئی بیمار ہے، اگر ہم اس کی خدمت کریں اور خدمت کرنے کے بعد اگر بعد میں انہیں جو ہے اس کو اکنالج نہیں کرا یا پھر انہیں ہم کو جو ہے اگنور کرا، تو پھر ہم کیا کرتے کہ کتنا جو ہے، یعنی کہ ہم بولتے کہ ارے اس کے ساتھ تو بھلائی کرنا ہی نہیں، فائدہ ہی نہیں ہے. کیونکہ ہم ہر چیز کیا ہے دنیا کے خاطر کر لے رہے، اللہ کے خاطر جو ہے کوئی کام نہیں کر رہے کہ اللہ اس کا اجر دے گا، مجھے اس کے بدلے جنت ملے گی. ہر چیز ہم کیا چاہتے، ہمارے کو جو ہے دنیا میں ہی ملنا. اس کے اوپر اگر سونے پہ سہاگا اگر کوئی ہماری برائی کرے، جیسا فار ایگزامپل یہ بہت ہی زیادہ کامنلی ہوتا ہے نا کہ جیسا والدین جب بہت زیادہ بوڑھے ہو جاتے تو اولاد جو ہے اپنی میکسیمم کوشش کرتے، ان کی خدمت کرتے، ان کی ضروریات کا
خیال کرتے, ہر چیز کی جو ہے خیال کرنے کے باوجود بھی جو ہے اب انہوں بڑھاپے میں چڑچڑے ہو جاتے, یا اپنی تکلیف میں, بیماریوں میں بالکل بیڈ ریڈن ہے فار ایگزامپل, تو اس میں کیا ہے انہوں جو ہے اپنے بچوں کی کوئی تعریف یا شکریہ یا کچھ بھی اس طریقے کا کرنے کے بدل کیا ہے الٹا اور جو ہے کڑکڑاتے, یا پھر جو ہے برا بھلا بولتے, یا پھر جو ہے بدوائیں دیتے, کچھ بھی جو ہے باتیں سنا دیتے, کچھ بھی نہیں کر رہے بول کے جو ہے بول دیتے. تو اس میں کیا ہوتا, اولاد کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی, ارے یہ کیا فائدہ, اتنا کرنے کے باوجود بھی ہمارے اماں کو احساس ہی نہیں ہے, بابا کو جو ہے احساس ہی نہیں ہے, تو کرنا ہی نہیں, ہم یہ کام ہی نہیں کرنا, ان کو احساس ہی نہیں, ایسا جو ہے ہمارے ذہن میں خیال آ سکتا. تو دیکھیے کہ یہ تمام کام ہم کس کے لیے کر رہے, ان کی تعریف کے لیے یا ان کے شکریہ کے لیے نہیں کر رہے, بلکہ کس کے لیے کر رہے, اللہ کے لیے کر رہے. تو برائی اگر انہوں کچھ ہم کو باتیں بھی بتا رہے, کچھ جو ہے ہمارے بارے میں جو ہے برا بھی بول دے رہے, غصے میں بھی آ جا رہے, چڑچڑے بھی ہو جا رہے, خاص طور پہ والدین اور ایک تو عام ہر کوئی, تو ہم کیا ہے اس کو اچھائی سے جواب دینا ہے. اب یہ کیا ہے تیسری صفت اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے, اہل ایمان, اہل کتاب جو ایمان لا چکے اور اب مسلمان ہو گئے. تو اب مسلمان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اب ان کی تمام یہ صفات بتا رہے کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر چوتھی صفت کیا ہے, اور جب انہوں نے بےہدہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہے. اگر کوئی جو ہے بری بات انہیں جو ہے سنتے ہیں, بے حیائی کی لغو بات سنتے ہیں. عباد الرحمن میں بھی ہم نے یہ صفت پڑھی تھی کہ عباد الرحمن کیا ہے, لغو سے جب گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ جو ہے وہاں سے گزر جاتے ہیں. اب یہاں پر جو ہے ان کی پھر صفت یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ لغو سے جو ہے گزر جاتے ہیں. اچھا, صرف لغو سے گزر جاتے نہیں, کنارہ کش نہیں کر لے رہے, بلکہ کیا کر رہے, انہوں یہ بول رہے کہ بھائی ہمارے اعمال ہمارے لیے ہے اور تمہارے عمل تمہارے لیے ہے. تو اب یہ ایکچولی اس کا تھوڑا سا جو ہے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب اہل کتاب جب ایمان لے کر آتے تھے تو مشرکین کیا کرتے تھے, ان کے کان بھرتے تھے اور بولتے تھے کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے, غلط کام کر رہے, کئی کو ان کے اوپر ایمان لے کر آئے, دیکھو ہم ان کے جو ہے انہی کے قبیلے سے ہو کر ہم ان کے اوپر ایمان نہیں لے کے آ رہے, تم لوگ ایسی کئی کو بے وقوفی کر رہے ہیں اور جو تم ایمان لے کر آ رہے. تو یہ جو ہے بہکاتے تھے اس طریقے سے مشرکین. تو ان لوگ کیا کرتے تھے, جو اہل کتاب تھے, جو ایمان لا چکے تھے, تو انہوں دل میں ایسا یقینی ایمان ان کا تھا کہ انہوں جو ہے مشرکین مکہ کو یہ جواب دیتے تھے کہ دیکھو ہمارے کو ایسے سب باتیں مت سناؤ, تمہارے اعمال تمہارے لیے, بھائی تم ایمان نہیں لانا ہے تو مت لے کے آؤ, پر ہم تو نبی کے اوپر ایمان لانے والے ہیں کیونکہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور اس کا ہم کو جواب دینا ہے. تو یہ ان کا ایکچولی جواب ہوا کرتا تھا. تم کو سلام ہے جو ہم جاہلوں کا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے. تو اب تم جو ہے سلامت, تم اپنے ایمان, اپنے جو گمراہی ہے اس میں تم سلامت رہو. تم جیسے جاہلانہ جو عمل تم کر رہے ویسے جاہلانہ عمل ہم تو نہیں کرنے والے. یہ جو ہے اہل کتاب کا جواب ہوتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی بہکانے کی بھی کوشش کرے, جیسا ہم بھی جو ہے جب قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کریں گے تو لوگ ہم کو جو ہے بہکانے کی کوشش کریں گے, ہم کو جو ہے ڈیویٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور طرح طرح کی باتیں جو ہے بتائیں گے, فور فادرز کے طریقے بتائیں گے. تو ہمارے کو کیا بولنے کا ہے کہ ہم کو تو نبی کا طریقہ فالو کرنا ہے اور جو ہے نبی کے طریقے کے خلاف جا کر یہ جاہلانہ عمل ہم کو تو نہیں کرنے کا ہے, ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. دیکھیں آیت نمبر 56 میں, انک لا تہدی من احببتا, انک لا تہدی, بے شک آپ نہیں ہدایت دے سکتے, من احببتا, جس سے آپ محبت کرتے ہیں, آپ جس سے محبت کرتے ہیں, جس کو چاہیں گے ہدایت دینا, ان کو ہدایت آپ نہیں دے سکتے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء, لیکن ہدایت دینے والا کون ہے, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے, اور وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, یا جو ہدایت چاہتا ہے اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے. دونوں بھی معنی بنتے ہیں نا. ہم من یشاء میں ہمیشہ کیا پڑھتے ہیں, جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ, اور جو خود ہدایت چاہتا ہے اپنے لیے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. اب دیکھیں کہ یہ والا سینٹنس کتنا خطرناک ہے نا, انک لا تہدی من احببتا, کیا کیا باتیں اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جس سے محبت کرتے ان کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے. یعنی کہ نبی کا کام ہدایت دینے کا کام نہیں ہے, یا ہم جس کو جو ہے دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں, دعوت دیتے ہیں, تو ان کو ہدایت کون دینے والا ہے, اللہ تعالیٰ. ہم کوئی ذریعہ نہیں, ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ کیا کرے, صرف ایک ذریعہ بنا رہے. ہم یہ نہیں سمجھنا کہ ہمارے ذریعے سے ہم ہدایت دے رہے,
ٹھیک ہے. وہ تو دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اس کا شکر ادا کرنا ہے ہم کو کہ ہمارے کو اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے. کس کے بھی ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتا, ہم کو ذریعہ بنا رہا, تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی شرف کی بات ہے. اور دوسرا یہ بھی ہم کو سمجھ میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہدایت دینے کے اوپر قادر نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. اب دیکھیں کہ یہ آیت جو ہے ابو طالب کے لیے, ابو طالب کے ٹائم پر جو ہے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے کہ ابو طالب جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے ہیں, اور 40 سال ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ساتھ دیا, بالکل جو ہے مضبوط جو ہے کڑی بن کر آپ کے جو ہے ساتھ ہمیشہ ٹھہرے رہے, بڑا سپورٹر آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے, فائنینشیل, ایموشنل, ہر طریقے سے مورل سپورٹ آپ کا جو ہے ابو طالب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا تھا. یہاں تک کہ آپ نے جب دین کی دعوت دینا شروع کری تو بھی ابو طالب نے جو ہے آپ سے جو ہے کنارہ کش نہیں کرے, بلکہ دین کے واسطے, اسلام کے واسطے بھی جو ہے انہوں نے آپ کی مدد کی. پر کلمہ پڑھ کر انہوں مرتے وقت کیا کلمہ پڑھ سکے؟ نہیں پڑھ سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بولے کہ اے چچا جان, اے پیارے چچا جان, ایک بار کلمہ پڑھ لیجئے, آپ بس کلمہ پڑھ لو, اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے میں آپ کے لیے دعا کروں گا. کیونکہ کلمہ پڑھنے کے بعد دعا کر سکتے نا, جو مرحوم ہیں اگر انہوں جو ہے کلمہ گو ہے تو ان کی مغفرت کی دعا کر سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے کہ میں آپ کے لیے میں دعا کروں گا, میں اللہ تعالیٰ سے التجائیں کروں گا, آپ ایک بار کلمہ پڑھ لو, آپ اسلام جو ہے یعنی کہ اللہ کو مان لو, ایک توحید کا اقرار کر لو. پر ابو طالب جو ہے مرتے وقت کیا بولے کہ میں جو ہے عبد المطلب کے دین پر جو ہے مرتا ہوں. کیونکہ مرتے وقت جو ہے ابو جہل کے جیسے کچھ لوگ جو ہے جمع ہو کر ان کو جو ہے بہکا رہے تھے اور غیرت دلا رہے تھے کہ اچھا باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیتے. تو پھر جو ہے انہوں اپنی وہ غیرت میں آ گئے اور جو ہے کلمہ نہیں پڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اطاعت نہیں کرے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اس پر سوچ کے دیکھیے کہ جس طریقے سے آپ کے لیے جو ہے ابو طالب والد کے جیسے تھے, تو اپنے والدین سے انسان کو کتنی محبت ہوتی ہے. تو پر ابو طالب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر جو ہے نہیں مرے, تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی, سوچیے آپ کا دل کتنا تڑپا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. آپ جس سے محبت کرتے ہیں ان کو ہدایت دیں گے, آپ کے ہاتھ میں ہے. چلو بھائی میں اپنے خاندان والوں کو, اپنے بیوی بچوں کو, اپنے لوگوں کو میں جس سے محبت کرتا ہوں ان کو ہدایت دے دوں گا, نہیں, ویسا نہیں ہے. بلکہ وہ کون دے سکتے؟ اللہ تعالیٰ دے سکتے. اور کس کو دیں گے؟ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے. اگر ابو طالب چاہتے اپنے لیے ہدایت تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کو ہدایت دیتے, پر انہوں نے اپنے لیے کیا ہے عبد المطلب کا جو ہے دین کو پسند کیا, مشرکانہ دین کو پسند کیا, تو اسی کے اوپر جو ہے ان کا انتقال ہو گیا. اور وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے. تو اب کیا ہے, مشرکین مکہ اور ایک بات کیا بولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر ہم تمہاری بات کو مان بھی لینا تو کیا ہوگا, جو ہے نتخطف, کہ ہم کو جو ہے اچک لیا جائے گا, یعنی کہ ہماری کوئی پھر وقت نہیں رہے گی. جیسا خطف ایکچولی جو ہے خطف اس کو کہتے ہیں, جو جیسا برڈ آ کر ایک دم سے فرام نو ویئر, ہمارے کو خبر بھی نہیں رہتی, اچانک آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے, امیجن کریے کہ برڈ اوپر سے آئے اور آ کر آپ کے ہاتھ میں سے جو ہے اچانک سے کوئی چیز جو ہے سنیچ کر کے لے کے چلے جائے, ٹھیک ہے, تو اس کو جو ہے خطفہ کہتے ہیں, اس کو جو ہے اچانک سے چھین لیے جانا. تو ان کو کیا ڈر تھا کہ اگر ہم آپ کی بات مانیں گے تو ہم جو ہے دنیا سے اچک لیے جائیں گے, دنیا ہماری ختم ہو جائے گی. ایک کا مطلب ایک چیز, ایک معنی یہ ہے اس کا کہ تمہارے جو تعلیمات ہے وہ کیسے ہے, دنیا کو چھوڑ دو بول کے تعلیمات ہے. تمہارے تعلیمات جو ہے سرداری چھوڑ دو بول کے تعلیمات ہے. تمہاری تعلیمات جو ہے امیر غریب سب برابر ہے, کالا گورا سب برابر ہے, عربی اور اجمی سب برابر ہے, ایسے تمہارے تعلیمات ہے. اس کا مطلب ہمارے کو ہماری سب پوزیشن, بادشاہی سب چھوڑ کے غریبوں کے بیچ میں بیٹھنا پڑے گا. تو یہ ایک مطلب تھا. دوسرا یہ مطلب تھا کہ اگر ہم تمہارے کو فالو کریں گے تو اس کی نحوست سے جو ہے دنیا میں جو بھی ہمارا اقتدار ہے وہ تمام کا تمام جو ہے ختم ہو جائے گا. یہ یعنی کہ ہمارے کو ہمارے معبودوں کی پھٹکار پڑے گی, اور ہمارے معبود جب ہم سے ناراض ہوں گے تو ہمارے جو اچھائیاں ہیں, ہمارے کو جو بھی ان کی طرف سے رحمتیں ہیں یا ان کی طرف سے جو بھی برکتیں ہیں, یہ سب جو ہے ختم ہو جائے گا. انہوں ایسا جو ہے سمجھتے تھے. تو یہ دو اس کا جو ہے مطلب ہے. اچک لے جائیں گے کا مطلب کیا ہے کہ پیروی کرنے سے دنیا داری چھوڑ دینا پڑے گا, یا پھر نحوست سے جو ہے یعنی کہ خداؤں کو, ان کے معبودوں کو چھوڑنے کی نحوست سے ان کو ہو سکتا کہ
ان کی دنیا ان سے چھین لی جائے، ایسا جو ہے انہوں سمجھتے تھے۔ پر دیکھیے کہ ہوا کیا حقیقت میں، کہ جو صحابہ اکرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں زندگی گزارے، ان کا حال کیا تھا بتائیے، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ، عربی اور اجمی یا عرب اور عجم دونوں کا اللہ تعالیٰ نے بادشاہ، اتنی بادشاہی ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور خلافت کے زمانے میں خاص طور پہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بہت اونچا جو ہے عروج اللہ تعالیٰ نے بخشا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے خیام بنا دیا ہے جس کی طرف ہر طرف سے سمراٹ کھینچے چلے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تم جو ہے یہ سمجھ رہے کہ دنیا تم سے اچک لی جائے گی، بلکہ تم تو یہ دیکھو کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ کی تعمیر کی، جو توحید کا جو ہے یعنی کہ سب سے بڑے دائی تھے ابراہیم علیہ السلام، جو سب سے بڑے دائی توحید کے تھے، انہوں نے جو کعبے کی تعمیر کی، اس کے برکت سے یعنی کہ اس کی برکت سے تمہاری طرف تو ہر طرف سے جو ہے سمراٹ کھینچے چلے آتے ہیں، ہر طرف سے تمہارے کو رزق دیا جا رہا ہے، تم کو امن اور سکون دیا جا رہا ہے۔ سورہ قریش میں جو ہم اکثر جو ہے نمازوں میں پڑھتے نا، اللہ تعالیٰ کیا بتائے کہ تمہارے کو بھوک سے، خوف سے اللہ تعالیٰ نے تم کو امن عطا فرمایا ہے، رائٹ؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ آمینن، تمہارے کو تو امن دیا حرمن کی وجہ سے، آمینن یجبا، اور اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ اور تم کو جو ہے یجبا جو ہے اجبا سے ہے، جیسا اس سے پہلے اجتبا جو ہم پڑھے تھے نا، اسی ورڈ سے یہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خاص سلیکٹڈ جو ہے پھل تمہارے پاس چن کر اچھے اچھے پھل تمہارے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور رزق اللہ تعالیٰ تمہارے کو بہترین رزق جو ہے اللہ تعالیٰ تمہارے کو عطا فرمائے ہوئے ہیں، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اب اس کے باوجود یہ سب معلوم ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ہے اور کعبے کی برکت کی وجہ سے ہے، تو پھر جو ہے تمہارے کو اب سوچو کہ کعبے کی برکت سے تم کو یہ مل رہا، تو جو ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت تھی توحید، اس کے اوپر تم عمل کریں گے تو پھر تمہارے کو کتنی برکتیں اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے کو عطا فرمائیں گے۔ تم یہ نہیں سوچ رہے، پر تمہارے کو جو ہے عقل سے، تم علم کے بغیر جو ہے تم کام کرتے چلے جا رہے، اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں ہم جو ہے تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو استعمال کرنے کے لیے معیشت اللہ تعالیٰ نے، دنیا داری جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، جب انہوں نے اس کے اوپر جو ہے اترانا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا۔ اب آگے جو ہے معیشت پر اترانے کا ایک بہترین اگزامپل اللہ تعالیٰ آگے رکھ رہے ہیں، قارون کے شکل میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ قارون کس طریقے سے اترایا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا انجام کر دیے۔ سو دیکھ لو، وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے، آخر کار ہم ہی وارث ہو کر رہے، یعنی کہ تمام چیزیں کس کے پاس لوٹی؟ اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹی۔ اللہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹنے والی ہے، چاہے خوشی سے لوٹو یا بیزارگی سے لوٹو، ہم ہر کوئی اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ پوری دنیا کو دنیا کا وارث کون بنے گا؟ وارث کب بنتے ہیں؟ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے جو ہے انہیریٹرز اس کے وارث بنتے ہیں، رائٹ؟ انہیریٹنس ان کے پاس ٹرانسفر کی جاتی ہے۔ تو جب پوری دنیا ختم ہو جائے گی، پورے انسان ختم ہو جائیں گے تو پھر کون وارث بنے گا؟ پوری دنیا کا وارث اللہ بنے گا، اور ہر کوئی کس کی طرف پلٹ کر جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے پلٹ کر جانے کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اگر خوشی سے ہماری طرف پلٹو گے تو پھر تم جو ہے آخرت میں عزت پاؤ گے، اگر خوشی سے نہیں پلٹو گے تو پھر آخرت میں جو ہے نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیت سناتا، یعنی کہ نبی کہاں پر آتے ہیں؟ ہر ایک گلی کوچے میں نہیں آتے، بلکہ نبی مرکز میں آتے ہیں۔ جیسا وہاں پر جو ہے کعبے کی وجہ سے جو ہے مکہ مرکز تھا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ مرکز میں جو ہے جب تک نبیوں کو نازل نہیں فرماتے، جب تک جو ہے اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے، ان کے اوپر عذاب نہیں آتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جائیں، یعنی کہ ظلم جو ہے، اب دیکھیں کہ اس سے یہ آیت سے کیا سمجھ میں آتا کہ ظلم انسان کا ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ ظلم کیا بنتا ہے؟ انسان کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ اور ظلم کیا ہے؟ ظلم 3 قسم کے ہیں۔ ایک ظلم وہ ہے جو
انسان اللہ تعالیٰ کے اوپر کرتا ہے، یعنی کہ شرک کر کر. ایک ظلم وہ ہے جو انسان اپنے نفس پر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کے کام کر کر اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا کر. اور ایک تیسرا ظلم وہ ہے جو ظلم انسان جو ہے انسانوں پر کرتا ہے، یعنی کہ انسان جو ہے انسانوں پر کرتا ہے. یہ 3 قسم کے ظلم ہیں. اور یہ ظلم کیا ہے، کس کا سبب ہے؟ ہلاکت کا سبب ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے اب یہاں پر تو ان کانٹیکس کیا ہے کہ جو انسان جو ہے شرک کرتا ہے اور نبیوں کا انکار کرتا ہے تو وہ ظلم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیتے ہیں. تو ان پرٹیکولر ان کانٹیکس تو یہ مطلب ہے. پر ان جنرل بھی جو ہے ظالم، اگر انسان جو ہے ظالم بن جائے اور وہ ظلم کرنے لگے، چاہے اللہ پر رہو، چاہے انسانوں پر رہو، چاہے خود اپنے اوپر رہو، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پھر کیا کرتے ہیں؟ ہلاک کر دیتے ہیں. تو ہم کو دیکھیے کہ بہت زیادہ چیک کرنا ہے کہ کہیں ہمارے اندر شرک تو نہیں ہے، اللہ کے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے تو نہیں ہے، یا پھر دوسرا کیا ہے، ہم گناہ کر کر اپنے اوپر ظلم تو نہیں کر رہے، اور تیسرا جو ہم انسانوں پر، ٹھیک ہے، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے جو ہے بیوی بچوں پر، یا پھر جو ہے ساس بہو پر اور بہو ساس پر، شوہر بیوی پر اور بیوی شوہر پر، بھائی بھائی پر، بھائی جو ہے بہنوں پر وراثت میں تقسیم حصہ نہیں دے کر، یہ بہت سارے جو ہے اس طریقے کے. تو ہم جو ہے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے اور اس سے جو ہے بچانا ہے اپنے آپ کو. اور پھر آخری آیت میں جو ہے آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اس کی زینت ہے. دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اس کی جو ہے زینت ہے. فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، ٹھیک ہے، زینتها کہ اس کی جو ہے زینت ہے اور اس کی جو ہے متاع. ایکچولی متاع الحیات کا مطلب کیا ہے؟ متاع زیر استعمال چیز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ استعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہے، اور یہ اٹریکشن بھی ہے، یہ زینت بھی ہے. جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، باقی تر چیز ہے. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی کہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ استعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اب متاع کا ایک ایگزامپل آپ کو دے کے جو ہے میں بات ختم کروں گی کہ متاع کا مطلب کیا ہے؟ استعمال، زیر استعمال. فار ایگزامپل کہ جیسا اسپونج ہے، ٹھیک ہے، جو اسپونج سے آپ جو ہے برتن دھوتے ہیں، تو وہ جو اسپونج ہے اگر آپ وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے وہ اسپونج کو دیکھ لیتے بیٹھے، واہ کیا پیارا اسپونج ہے، اللہ کتنا نرم ہے، کتنا سافٹ ہے، ابا بابا کتنا اچھا ہے، اور اس کو جو ہے وہی دیکھ لیتے، اس کے اندر کھو کے بیٹھ گئے اور اس کا جو ایکچوئل مقصد ہے برتن دھونا وہ نہیں کریں گے، تو پھر وہ اسپونج کا کیا فائدہ ہے؟ تو اسپونج کا ایکچولی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ اپریشیٹ کرو اس کی سافٹنیس اینڈ آل سب چیزوں پر ایکچوئل اس کا مقصد کو پورا کریں گے تو پھر وہ اسپونج کا ایکچولی جو ہے صحیح استعمال ہو رہا، ٹھیک ہے، اس سے برتن دھوئے جا رہے تو صحیح استعمال ہو رہا. اگر آپ اس کو دیکھ لیتے بیٹھے ہوئے رہیں گے اور برتن کو ویسے ہی رکھیں گے تو اچھے جو ہے میاں کے یا ساس کی یا اماں کے جو ہے ڈانٹ پڑتی، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دنیا بھی تمہارے کو جو ہے زیر استعمال کے لیے اللہ تعالیٰ دیے کہ یہ دنیا جو ہے دارالعمل کی جگہ ہے، یہاں پر عمل کرنا ہے اور آخرت بنانے کا ہے، ٹھیک ہے. اگر تم جو ہے یہ دنیا میں ہی کھو کر رہ گئے، اس کی زینت میں، اس کے اٹریکشنز میں ہی کھو کر رہ گئے، اور آخرت جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے اس کی تیاری اگر تم نہیں کریں گے تو پھر یہ دنیا کی زندگی جو متاع کے طور پہ دیے ہوئے ہیں اس کا استعمال کیا ہے؟ بیکار کر دیے جیسا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی کا یہاں پر ذکر کر رہے کہ دنیا کی زندگی محض کیا ہے؟ استعمال کے لیے اللہ تعالیٰ بنائے ہوئے ہیں. اس کو استعمال کرو، اس کو یوز کرو اور ڈیسٹینیشن پر پہنچو، ٹھیک ہے، یعنی کہ آخرت کی جو ہے تم تیاری کرو. تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کیونکہ آخرت وہ ایسی چیز ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور بہتر ہے. کیا ہے؟ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا اتنی عقل جو ہے افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر اتنی عقل نہیں ہے؟ تو اب ہم دیکھیے کہ بڑے بڑے عقلوں کے دعوے کرنے والے ہم کو یہ دیکھ لینے کا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آخرت کا جو ہے آخرت کی حقیقت کیا ہے. ہمیشہ رہنے والی زندگی کی تیاری کرنا ہے یا ختم ہو جانے والی زندگی کے پیچھے جو ہے بھاگنے کا ہے. تو بہرحال یہاں پر ہم لوگ جو ہے انشاءاللہ ختم کریں گے اور پھر کل ہم اس کو جو ہے کنٹینیو کریں گے. اور ٹوٹل بھائی اس کے اندر کتنی آیتیں ہیں؟ آیت نمبر 88، ٹھیک ہے. تو ابھی انشاءاللہ ہوپ فلی ہم لوگوں کا کل جو ہے کوشش کریں کہ ہم انشاءاللہ اس کو کل ختم کریں گے.
تو چلیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی باتیں ہم لوگوں نے سنی ہیں اس کے پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا الہ العالمین ہم کو دنیا جو متاع کے طور پہ تو نے عطا کی ہے اس سے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ظالموں میں شامل نہ فرما، ہم کو ہلاک ہونے والوں میں اللہ تعالیٰ تو شامل نہ فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی معیشت پہ اترانے والا نہ بنا۔ یا الہ العالمین بے شک تو ہدایت دیتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں ہدایت ہے، ہم تجھ سے ہدایت کی جو ہے دعائیں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں، تقوی کا سوال کرتے ہیں، اور غنا کا اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ یا الہ العالمین تیرا وعدہ ہے کہ جو ہدایت چاہتا ہے تو اسے ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے ہدایت مانگتے ہیں۔ یا الہ العالمین جو اہل ایمان، جو اہل کتاب جو ایمان لائے ہیں، ان کے جو صفات تو نے بیان کی ہیں وہ بھی صفات ہمارے اندر پیدا فرما دے، ہمارے اندر صبر پیدا فرما دے، استقامت پیدا فرما دے، اور پھر اللہ تعالیٰ تو برائی کو نیکی سے دفع کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ تیری راہ میں تیرا دیا ہوا مال خرچ کر کر اپنے درجات بلند کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور الہ العالمین ہم کو جو ہے لوگوں کی بےہودہ باتوں پر یا لوگوں کے جو ہے بہکانے یا ڈسٹریکشن پر اللہ تعالیٰ ان کی بات سننے والا نہ بنا، بلکہ ہدایت کو پکڑنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنے والا بنا دے۔ یا الہ العالمین ہم کو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والا، خواہشات کی جو ہے پوجا کرنے والا نہ بنا، بلکہ علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ یہ تمام غیب کی خبریں تو ہم کو سنا رہا ہے، اس کے ذریعے سے جو ہمارے لیے سبق ہے وہ سبق ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب تو نے قرآن کے اندر یہ باتیں رکھی ہے تو اس کے اندر ہر ایک آیت، ہر ایک سینٹنس، ہر ایک ورڈ میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سبق ہے، وہ سمجھنے کا وہ اہل بصیرت میں ہم کو بھی شامل فرما دے، وہ نظر ہم کو عطا فرما دے جو اس کی گہرائی کو سمجھنے والا بن جائیں۔ یا الہ العالمین فرعون کا جو لشکر کے جو اعمال تھے، جو کردار تھا، جو ان کی صفات تھے، اس سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم جو ہے تکبر نہیں کرتے، ہمارے اندر سے تکبر ہٹا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تیرے نبی کا انکار نہیں بلکہ ایمان لانے والے ہیں، ان کا مذاق نہیں اڑاتے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو جو ہے اعلیٰ مقام جنت حاصل کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ تو ہم کو شامل فرما دے، غرق ہونے والے، برباد ہونے والے، دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں تو ہم کو شامل نہ فرما۔ بے شک ہم تیری عبادت بھی کرتے ہیں اور تیری اطاعت بھی کرتے ہیں، ہم صرف اور صرف تجھے الہ بناتے ہیں اور صرف اور صرف تجھے معبود بناتے ہیں اور تیری اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری یہ توحید کو اللہ تعالیٰ تو قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ تو ہم کو جو ہے آخرت میں اس کے ذریعے سے، یہ توحید کے ذریعے سے نجات عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔